رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ آپ علیہ السلام اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے تھے، یہ آپ کے معاشی حالات کیسے تھے، معاشی حالات وہ کیسے تھے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین قال كنا عند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان۔ محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دو کپڑے کاٹن کے پہنے ہوئے تھے۔ فتمخط فی احدہما، حضرت ابو ہریرہ نے بلغم صاف کی ایک کپڑے کے ساتھ، اس کے کنارے وغیرہ کے ساتھ نا بلغم صاف کی۔ فقال بخن بخن، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی کسی بات پر فخر کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے ایسی بات کی جاتی ہے بخن۔ یتمخط ابو ہریرہ فی الکتان، ابو ہریرہ کاٹن کے کپڑے کے ساتھ تھوک صاف کرتا ہے۔ لقد رأیتنی وإنی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ مغشیا علی، میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے بیچ میں غشی کھا کر گر جاتا تھا، غشی کھا کر گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، تو کوئی بھی میرے پاس سے گزرنے والا، کوئی آنے والا آتا، وہ اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھتا۔ یرا النبی جنون، وہ سمجھتا تھا میں مجنون ہوں، وہ سمجھتا تھا مجھے کچھ جن پڑ گئے۔ وما بھی جنون، میں کوئی پاگل نہیں تھا، کوئی جن نہیں پڑے تھے۔ وما ہوا الا الجوع، مسئلہ اور کوئی نہیں تھا، صرف بھوک تھی، صرف اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا بھوک لگی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے وہ دن یاد رکھنے چاہیے، وہ دن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اچھے لوگ، قیمتی لوگ، وہ شکر گزار لوگ اپنے ان مشکل کے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بات سمجھیں آپ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یاد تھا کہ میرے وہ دن کیسے تھے، اور آج کاٹن کے کپڑے میں تھوک رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو وہ لازمی طور پر یہ شکر گزاری کا وقت تھا، اور حضرت ابو ہریرہ شکر گزاری کرتے تھے کہ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے اور یہ وقت بھی یاد ہے۔ یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی حالت تھی، اور یہ چونکہ حدیث امام ترمذی نے پہلے بھی نقل کی ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جس آدمی نے یہ کتاب نقل کی ہے، نسخہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس سے کوئی ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے پہلے یہی حدیث کے ساتھ تھوڑا سا حصہ لکھا تھا، اب یہ تفصیل کے ساتھ یہ والا باب دوبارہ آیا ہے۔ تو ہم نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو کہ آپ کے صحابہ پر یہ دن آئے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں اس سے اچھے حالات ہوں، یہ ممکن نہیں کہ آپ کے ساتھیوں پر یہ مشکل دن آئے ہیں اور آپ کے گھر میں اس سے اچھے حالات ہیں۔ یہ والی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو کسی اور کے اوپر معیشت کے حوالے سے ترجیح دیتے ہوں۔
تو اگر یہ حالات غلاموں کے تھے تو آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی طریقے سے مالک ابن دینار تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، ولا لحم، نہ کبھی گوشت کھایا، الا علی ضفف، سوائے وقفے کے ساتھ، یا سوائے اس طرح کہ جب آپ اکٹھے کہیں بیٹھے ہوں تو کھاتے کھاتے آپ نے پیٹ بھر لیا ہو تو الگ بات ہے، کسی کے گھر میں بیٹھے ہوں اور روٹی وافر ہو تو کھا لی ہو، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کھاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ مالک ابن دینار تابعی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات بتا رہے ہیں، حالانکہ مالک ابن دینار نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بیچ میں واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مالک ابن دینار نے کسی صحابی سے یہ حدیث لی ہے تو پھر تو یہ حدیث صحیح ہو جائے گی نا، بات سمجھے ہے نا، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ صحابی نے یہ بیان کیا ہے تو صحابی تو صحیح بیان کرتے ہیں نا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مالک ابن دینار نے یہ حدیث صحابی سے لی ہے یا کسی اور اپنے جیسے تابعی سے لی ہے۔ اگر تابعی سے لی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ تابعی صحیح ہے، ثقہ ہے یا وہ ضعیف ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح ثابت کہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کی بے شمار حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت ہیں، اس لیے یہ اگر صحیح ثابت نہیں بھی ہوتی تو بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ قال مالک، مالک کہتے ہیں، مالک ابن دینار کہتے ہیں، سألت رجلا من اہل البادیہ، میں نے گاؤں کے ایک آدمی سے پوچھا، مغضفف، یہ ضفف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا سوائے ضفف کے، تو یہ ضفف کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ان یتناول مع الناس، کہ آدمی اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو اس کو ضفف کہتے ہیں، یعنی اگر اللہ کے رسول کہیں بیٹھے بیٹھے مجلس میں کھا گئے ہوں پیٹ بھر کے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کے روٹی یا گوشت نہیں کھایا۔ اسی طریقے سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، الستم فی طعام و شراب ما شئتم، ذرا مجھے بتاؤ کہ کھانے اور پینے میں تم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو کہ نہیں؟ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کھانے اور پینے میں مجھے بتاؤ تم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو کہ نہیں؟ لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، آپ علیہ السلام کے پاس کھانا اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا پیٹ بھر سکتا، آپ کے پاس اتنا کھانا کبھی نہیں ہوا تھا آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحیح حدیث آپ کے گھر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ان کننا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمکث شہرا ما نستوقد نار، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پورا مہینہ گزر جاتا تھا، پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہم آگ نہیں جلاتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پورے مہینے میں ہمارے گھر میں پکنے کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں تھی۔ ایسا بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کہتی ہیں ان ہوا الا التمر والماء، صرف ہم کھانے کا گزارا کیسے کرتے تھے؟ کھجور ہوتی تھی یا پانی ہوتا تھا، بس اس سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہیں کھا سکتے تھے پورا مہینہ۔ کھجور مدینے میں وافر تھی، کھجوروں کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ کتنی کھا سکتے ہیں جی؟ ہم تو چلو سال بعد کھاتے ہیں نا تو ہمیں کھجور میٹھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس صرف کھجور ہی اور پورا مہینہ کھجور پہ گزار رہے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ کیسے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے کھجور میں اتنے فوائد رکھے ہیں، اتنی طاقت رکھی ہے کہ کھجور آپ کا گزارا چلاتی ہے۔ تو ایسے مہینہ اللہ کے رسول کے گھر میں گزر جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی کہ بھوک لگی ہے۔ یہ اصل میں واقعہ ہے غزوہ خندق کا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے کدالیں مار مار کے بہت بھوک لگی تھی، تو یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ہمیں بھوک لگی ہے۔ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرْ حَجَرْ، ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ہم نے بتایا کہ ہم میں سے ہر ایک نے ہی پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیٹ خشک ہونے کی وجہ سے ساتھ لگ گیا تھا نا، اس پیٹ کو صرف تسلی کے لیے، جیسے آپ کبھی کبھی ہاتھ ملتے ہیں، بھوک لگی ہو تو ہاتھ ملتے ہیں، یہ طبیعت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ تسلی کے لیے کوئی چیز اوپر لگے، تو پیٹ پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ بَطْنِهِ حَجَرَيْنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر تھے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے بتایا، وہ بھی 1 پتھر تھا۔ 1 پتھر والی روایت درست ہے۔ تو جیسے صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت بھی آ جاتی تھی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نکلے کہ جب آپ عام طور پہ گھر سے نہیں نکلتے تھے، نہ کسی سے ملاقات کرتے تھے، لیکن اس دن آپ گھر سے باہر تھے۔ فَأَتَاهُ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر ہے۔ اب یہ آپ کو میں بیچ کی بات بتاؤں کہ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں گھر سے نہیں نکلتے تھے، تو میں جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو جانتا ہوں، حضرت ابو بکر بھی گھر سے اس وقت میں نہیں نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر سے نہیں نکلتے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر شدت کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر بھی نکلے ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے رسول کو دیکھ کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر کس وجہ سے آئے ہو، خیریت سے باہر نکلے ہو؟ کہتے ہیں خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ والتسلیم علیہ، کہتے ہیں میں اس لیے نکلا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حضرت ابو بکر نے بات کوئی بھی نہیں کی، کہتے ہیں میں اس لیے نکلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھوں اور آپ کو سلام کروں، اس لیے میں گھر سے آیا ہوں۔ فلم یلبث ان جاء عمر، تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ فقال ما جاء بک یا عمر، آپ نے فرمایا عمر آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے الجوع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے اس لیے گھر سے باہر نکلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، تھوڑی تھوڑی تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے شکایت بھی نہیں کی کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر کیونکہ جوشیلے آدمی تھے، بات کرنا کی جرأت رکھتے تھے، انہوں نے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بات کو بھی وہ کمزور نہیں ہونے دیا، یہ نہیں کہ اچھا تو بھوکی وجہ سے باہر نکل آیا ہے، اتنی بھوک لگی ہے تجھے، ایسے نہیں، آپ نے بتایا مجھے بھی تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ تم نے کسی اور کو نہیں بتایا، مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْحَيْثَمِ بْنِ الطَّيْحَانِ الْأَنصَارِي، یہ تینوں چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ وہاں ابو الحیثم ابن طیحان الانصاری ایک صحابی تھے، ان کے گھر چلے گئے۔ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرًا النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ، وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے پاس باغ بھی بڑے تھے اور درخت بھی بڑے تھے اور بکریاں بھی بہت تھیں ان کے پاس، یعنی مال والے تھے، مدینے میں اچھے فیملی والے تھے۔
ولم یکن لہ خدم فلم یجدوہ، لیکن حضرت ابو الحیثم نے خادم کوئی نہیں رکھے ہوئے تھے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ تینوں آئے تو وہ گھر میں نہیں تھے، خادم جو نہیں تھے اپنے کسی کام کاج کو خود ہی نکلے ہوئے تھے۔ فقالوا لامرأتہ، انہوں نے کہا اس کی بیوی سے، این صاحبک، کدھر گیا ہے تیرا گھر والا؟ فقالت انطلق یستعذب لنا الماء، کہتی گیا ہے میٹھا پانی لینے کے لیے، یعنی کنویں سے پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ فلم يلبثوا ان جاء ابو الحیثم بقربۃ یزعبها، اتنی دیر میں حضرت ابو الحیثم آگے ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے، جس کو بڑی مشکل سے، کیونکہ وزنی تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ فوضعها، آگے انہوں نے رکھا۔ ثم جاء يلتزم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے اللہ کے رسول کے گلے لگے۔ یفدیہ بأبیہ وأمہ، اپنے ماں باپ آپ پر قربان کر رہے تھے، جیسے صحابہ کہتے تھے نا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنا آپ اور اپنے ماں باپ قربان کر رہے تھے اللہ کے رسول پر۔ ثم انطلق بهم الى حدیقته، پھر ابو الحیثم ان تینوں کو لے کر اپنے باغ کی طرف گئے۔ فبسط لهم بساطا، وہاں چٹائی بچھائی۔ ثم انطلق الى نخلة بقنب فوضعه، پھر کھجور کا ایک گچھا توڑ کے لائے اور اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا افلا تنقیت لنا من رطبہ، اس میں سے اگر آپ ہمیں صرف پکی پکی توڑ دیتے نا تو وہ بہتر تھا۔ پورا گچھا لے کے آئے نا جس میں کچیاں بھی آگے بیچ میں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کی کچی ضائع نہ ہوگی۔ اب تو وہ ٹوٹ گئی نا، اب تو وہ ختم ہوگی، پکنے والی تو نہیں ہے، اگر وہ درخت کے ساتھ لگی رہتی تو پک جاتی نا۔ تو یہ بھی سنت ہے درخت سے پھل توڑنے کا، یہ آپ جو کانٹے وغیرہ توڑتی ہیں نا، پکی پکی اتار لیں، باقی نہ لیں، باقی نہ آپ نے کھانی ہے نہ اس میں پکنا ہے، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس حالت میں بھی کہ آپ کو بھوک لگی تھی، اس بات کا خیال کیا کہ اتنے زیادہ درخت اور مال والا ابو الحیثم بھی اس کی کھجوریں ضائع نہ ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے ہاں جو کھانا لوگ ضائع کرتے ہیں اور جو پانی ضائع کرتے ہیں، جو نعمتیں ضائع کرتے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے نا۔ تو آپ نے فرمایا فلا تنقیت لنا من رطبہ، تو پکی پکی چن کے لے آتے تو سارا گچھا نہ توڑتے۔ فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا او تخیروا من رطبہ وبصرہ، کہتے ہیں اللہ رسول میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو جو پکی کھانی ہے وہ پکی کھا لے، جس نے کچی کھانی ہے وہ کچی کھا لے، میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو جو پسند ہے آپ لائیں۔ فاکلوا وشربوا من ذلک الماء، انہوں نے کھجوریں بھی کھائیں اور پانی میں سے بھی پیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذین تسألون، آپ نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اسی نعمتوں میں سے ہے، انہی نعمتوں میں سے ہے الذین تسألون عنہ یوم القیامہ، جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ نعمتیں کون سی؟ ظل بارد، ٹھنڈا سایہ، ورطب طیب، پکی کھجوریں، وماء بارد، ٹھنڈا پانی، تو یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لینا ان کے بارے میں۔ فانطلق ابو الحیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الحیثم اب اٹھے، یہ تو تھا ان کا نگنگا۔ نگنگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ عبداللہ سمبو تھے، مکے کے تھے، ہم نے ایک دفعہ ان کے گھر میں موطا امام مالک ہم نے ان سے پڑھی تھی، تو وہ ہمارے لیے کافی کچھ ٹافیاں، چاکلیٹس اور کچھ بادام وغیرہ لائے، ہم نے کھائے۔ تو کہتے ہیں ہادی نگنگا، یہ نگنگا ہے، مطلب یہ سٹارٹر ہے، جیسے آپ سلاد وغیرہ کھاتے ہیں شروع میں، تو کہتے ہیں یہ سٹارٹر ہے۔ تو یہ تو تھا نگنگا۔ اس کے بعد حضرت ابو الحیثم اٹھے اور نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنانے لگے۔ کھانا بنانے کے لیے انہوں نے بکری ذبح کرنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحن لنا ذات در، دودھ والی نہیں ذبح کرنی، دودھ والی نہیں ذبح کرنی۔ کیوں؟ دودھ دینے والی بکری ہے، ذبح کر دو گے تو اس کا دودھ کدھر جائے گا؟ اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، آپ کے بچے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس کے اپنے بچے ہوں گے بکری کے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو دودھ والی ذبح نہیں کرنی۔
بات سمجھے نا؟ پھر وہی بات کہ آپ علیہ السلام اس بات کا خیال کر رہے تھے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کا ضائع کچھ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا دودھ والی زبانی کر دی، فذبح لهم عناقا، انہوں نے ایک جو ہے بچہ ذبح کیا، بچہ بکری کا ذبح کیا، اور جد فاتاہم بہا، وہ لے کے آئے، فاکلوا، تو آپ نے کھایا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل لك خادم، آپ نے فرمایا تمہارا کوئی خادم ہے؟ فقال لا، کہنے لگا نہیں، قال اذا اتانا سبج فاتینا، جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو تم ہمارے پاس آنا۔ فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برأسین لیس معہما ثالث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے، ان کے ساتھ تیسرا نہیں تھا، فاتاہ ابو الحیثم آئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو دل چاہتا ہے لے لو، خادم آئے نا، تو آپ نے فرمایا جو دل چاہتا ہے لے لو، تو فقال یا نبی اللہ اختر لی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چن کے دیں، آپ چن کے دیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، ان المستشار مؤتمن، بہت قیمتی بات ہے یہ، آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے پھر وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اب یہ خود چن لیتے نا تو جو مرضی لے کے چلے جاتے، اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ چن کر دیں، تو اب آپ کی امانت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سب سے بہتر چن کے دیں، کیونکہ اس نے چننے کے لیے کہا تھا، اس نے مشورہ مانگا تھا نا، آپ بتائیں کون سا لوں، تو آپ نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی ایسا کہے تو ہم اس کو نکمے والا نہیں دیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے، آپ نے فرمایا خود ہادا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، ایک کی طرف اشارہ کیا، یہ لے جاؤ، کیوں؟ فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو دیکھا تھا یہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس آدمی سے غلام ہے، حالانکہ غلام ہے، پیسوں کے خریدے ہوئے ہیں یا جنگ سے جیتے ہوئے ہیں، ان کو، ان کے بڑوں کو مار کے ان لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا، لیکن یہ جو تھا یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ لے لو، واستوصی بہ معروفا، اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، برتاؤ اس کے ساتھ اچھا کرنا، نمازیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے، بات سمجھے نا، چاہے وہ غلام بھی ہو، نمازیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے۔ فانطلق ابو الحیثم الی امرأتہ، اب آگے ابو الحیثم بھی دیکھیں آپ، ابو الحیثم کو بھی دیکھیں آپ، اور ابو الحیثم کی بیگم کو بھی دیکھیں آپ۔ ابو الحیثم یہ غلام لے کے اپنے گھر گئے، اپنی بیگم سے بات کی، فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیگم کو بتایا اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اس کا خیال رکھنا، ایسے ہی ہے نا۔ فقالت امرأته، ان کی بیوی کہنے لگی، ما انت ببالغ فیما قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جو بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تم وہ پوری نہیں کر سکتے، الا بان تعتقہ، سوائے اس کے کہ تم اس کو آزاد کر دو، اس کا سب سے بہتر خیال یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو، اس کو غلام نہ رہنے دو۔ قال فهو عتیق، کہنے لگا پھر یہ آزاد ہے۔ پھر یہ میرے ساتھ اس حدیث کو محسوس کیجیے ذرا، کیسے ایک آدمی کو رسول اللہ نے ایک چیز دی ہے، آپ نے بس اتنا ہی فرمایا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، کہتی ہے اس کا اس سے بہتر خیال نہیں ہو سکتا کہ یہ آج کے بعد غلام نہ رہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا یہ آزاد ہے، اتنی سی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنا زر خرید غلام، جس کو پیسوں سے بیچا اور خریدا جاتا ہے، وہ غلام اس نے آزاد کر دیا۔ آپ اور میں رسول اللہ کی بات کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کی بیگمیں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات ماننے سے روکتی ہیں کہ نہیں روکتی؟ تو ایسی عورتیں ہونی چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ عورتیں تو سب ایک جیسی، ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو الحیثم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا تھا کہ گھر میں رسول اللہ سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اسی لیے آج رسول اللہ کی بات آئی تو گھر والی نے اس سے بھی بڑھ کے مشورہ کیا۔ پھر کہنے لگے
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفتا الا ولہ بطانتان، اللہ نے جب بھی کوئی نبی یا خلیفہ بھیجا ہے اس کے دو رازدار ہوتے ہیں، بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، ایک رازدار اس کا وہ ہوتا ہے جو اس کو خیر کی طرف لگاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وبطانۃ لا تألوہ خبالا، اور ایک رازدار ایسا ہوتا ہے جو اس کی کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ومن یوق بطانۃ السوء فقد وقیہ، جس کو برے ساتھیوں سے بچا لیا گیا وہ بچ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیگم اس کو کسی اور بھی راستے پر لگا تو سکتی تھی نا، لیکن ابو الحسن کو دیکھیں کیسا ساتھی ملا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جو برے ساتھیوں سے، برے رازداروں سے بچ گیا، سمجھو وہ بچ گیا، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو اس کے دوست برباد کرتے ہیں، عام طور پہ لوگوں کو اس کے دوست خراب کرتے ہیں، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم نے جتنی بھی پڑھی ہے، آپ اس کی روح کو اگر سمجھیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں علم ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معیشت کیسی تھی، اور ایسی معیشت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر بھی اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر سب سے پہلا بہانہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے فرار کا جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، حالات تو تبھی ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، حالات تبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ درستگی، کیونکہ حق، کیونکہ سچائی، کیونکہ کامیابی وہ رسول اللہ کی سائیڈ پہ ہے۔ آپ اگر رسول اللہ کو چھوڑ کے جتنا دور جائیں گے، آپ حق سے، کامیابی سے، سچائی سے اتنا دور جائیں گے، اور آپ اتنا دور ہوتے ہوئے یہ کہیں کہ میرے حالات ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آپ کو فقیری کا حکم دیتا ہے، فقیری کا وعدہ کرتا ہے، نا 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 ادھر لگا، دکان کیسے چلے گی؟ شیطان یہ کام کرتا ہے، اس لیے پھر آپ خرچ نہیں کرتے۔ جب آپ، اس کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خود ہی پانی لایا تھا۔ آپ نے پڑھا حدیث میں کیا آتا ہے، وہ جب مشکیزہ اٹھا کے لایا تو بڑی مشکل سے اٹھا کے لایا تھا۔ ان لوگوں کو خادموں کے بغیر کام کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خادم نہیں تھا، اللہ کے رسول اس کو خادم دیا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس نے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی بات تھی۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں صرف ماحول بنانے سے آتی ہیں، تربیت کرنے سے آتی ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، بڑے کافروں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف جو عیش و آرام کی اور عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی طرف جتنی نظر اٹھائیں گے آپ اتنے لالچی اور حریص بنیں گے، جتنی ان کی طرف نظر اٹھائیں گے۔ صرف آپ دیکھیں، آپ جاتے ہوئے آپ کو اگر دو چار اچھی اچھی کوٹھیاں نظر آتی ہیں نا، 5ویں جگہ پہ آپ کا دل کرے گا ایک کوٹھی ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ان کی طرف جتنا زیادہ دیکھیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں باطل کی طرف جتنی کثرت سے دیکھیں گے، حق سے اتنے زیادہ آپ دور ہوں گے، آپ کو حق اچھا نہیں لگے گا۔ بات صرف نظر کا بہت، نظر اور دل کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ آپ صرف ان بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، امیر زادوں کو، عیاشوں کو دیکھ لینا، آپ کی ویسے ہی یہاں پر دل مچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، تاکہ تم اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں ان کو حقیقت نہ سمجھنا شروع کر دو۔ پھر جب آپ پراڈویں اور جب آپ V8 اور BMW اور آرڈیاں گاڑیاں دیکھتے ہیں نا، پھر آدمی کا دل کرتا ہے میرے پاس بھی ایک ہونی ہی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دنیا کے لیے سر مار، ملتی پھر بھی نہیں ہے، ملتی پھر بھی نہیں ہے، لیکن کھپ جاتا ہے انسان۔ اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر جنت دے دی تو وہاں ان سے بہت بہترین سواری ہوں گی، آپ سوچیں گے اور آپ پہنچیں گے۔ اس کے اوپر میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا
کہ اس کو میں نے نام دیا ہے ڈریم لائف کا، ڈریم لائف، خوابوں کی دنیا. اور آپ ایسی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے. آپ تصور بھی، آپ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے خالی ایسے ہوا کو ایسے کریں گے تو ہوا یہاں سے مشرق سے مغرب چلی جائے گی. ایسے سوچ بھی سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسے جن کو بلائیں گے، جن سارے کے سارے جن آ جائیں گے. آپ پرندوں کو کہیں گے تم یہ کرو، اور پرندے کو کرنا شروع کر دیں گے. ایسی زندگی، ایسی بادشاہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھی. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد کبھی کسی کے لیے تو رکھے ہی نہ وہ بادشاہ. وہ دی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مظہر ہے، چھوٹا سا مظہر ہے جنت کا. جنت میں یہی ماحول ہوگا. آپ ہوا کو کہیں گے، ہوا آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو تھوڑی سی ہوا لگ رہی ہے، آپ ہوا کو کہیں گے ادھر جائے تو ہوا ادھر جانا شروع ہو جائے گی. آپ دور سے دیکھیں گے درخت ہے نا، آپ کہیں گے اب ادھر کون جا کے توڑ کے لائے، درخت خود آپ کے پاس آ کے کہے گا توڑ لو. قطوفھا دانیہ، اس کے پیچھے فرمایا بہت قریب قریب ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کٹھے سے میں کون دودھ کی نہر سے دودھ لے کے آؤں، وہ نہر چر کے آپ کے پاس آ جائے گی. آپ سوچتے ہیں ایسی بات سب ملے گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اسی لیے فرمایا نا، آپ کی کان نے ایسا کچھ سنا بھی نہیں ہے. سنا، آپ صرف پہلی دفعہ وہاں جا کے دیکھیں گے ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ہوگا. آپ کی آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا کس نے سوچا تھا. دل پہ آپ کی کبھی تصور بھی نہیں آیا ہوگا ایسا کچھ ہے. اس لیے اس گھٹیا دنیا کی اتنی قیمت ہے ہی نہیں کہ آپ اور میں اس کے لیے تھکیں. نبی علیہ السلام دیکھیں نا، اتنا ہونے کے باوجود آپ نے کبھی آپس میں مشورہ، کبھی آپ نے زندگی سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھو ایک دن آپ نے میٹنگ کی کہ کچھ کاروبار کر لینا چاہیے. کیا کہتے ہیں جی؟ کبھی سیرت کی کتابوں میں آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا ہو کہ تھوڑا مارکیٹ کا ریٹ ایسے ہونے دو تو ایسے کر لیتے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور آپ نے فرمایا میں نے ایک بادلوں میں دیکھا، جیسے بادل ہیں سفید بادل، اور میں نے دیکھا ان سفید بادلوں میں ایک محل ہے. مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. وہ جھونپڑی جہاں پہ مسجد نبی میں آپ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا، سجدہ کرتے تھے نا تو اتنا پانی ٹپکتا تھا کہ آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگ جاتا تھا. اب یہ کہاں، اور اس کے بدلے میں وہ سفید محلات کا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. لیکن آپ بھی تو اللہ کو پوچھتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے. بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جان اللہ تجھے دے دی، مال اللہ تجھے دے دیا. ہمیں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ آپ کو جنت دے گا. اور جب آپ کو جنت مل گئی نا، آپ خوش ہو جائیں گے. اور جس میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتی اور کچھ چاہیے، جنتی کہیں گے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، اتنا کچھ تو مل گیا. اور ان کی سوچ بھی نہیں آئی اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی. قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل احراق دما فی سبیل اللہ. کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے راستے میں کسی کا خون بہایا ہے. میں سب سے پہلا آدمی ہوں. وانی لاول رجل رما بسهم فی سبیل اللہ. میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کی دین کی خاطر تیر چلایا ہے. ان کی لڑائیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، خون پہلے بھی بہاتے تھے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر پہلی دفعہ کسی کا خون نکالا ہے تو میں نے نکالا ہے، پہلی دفعہ کسی کی طرف تیر چلایا ہے تو میں نے چلایا ہے. لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک لشکر کے ساتھ لڑ رہا تھا. ما نأکل الا ورق الشجر، ہم کچھ نہیں کھاتے تھے سوائے درختوں کے پتوں کے، والحبل، اور اس کی چھال کے، درختوں کی چھال کے.
حتیٰ تقرحت اشداقنا، یہاں تک کہ ہمارے یہ جو اندر کے مسوڑے ہوتے ہیں نا یہ پھول گئے۔ آپ جب کچھ ایسی چیز کھائیں نا تو اندر سے منہ پک جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ صورتحال ہوگی۔ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ، ہم پیشاب نہیں کرتے تھے، ہم مینگنی اور لید کرتے تھے۔ ہمارا پیشاب نہیں آتا تھا، ہم مینگنیاں اور لید کرتے تھے، جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں اور اونٹ لید کرتا ہے نا، ایسے ہم کرتے تھے۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدْ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، آج بنو اسد کو دیکھو میرے دین پہ تانا مارتے ہیں، میرے دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، اگر میرا آج دین خراب ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرے سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تھے اصل میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں گورنر تھے، ان لوگوں نے، کوفے والوں کو ویسے ہی کسی پر مزہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کی بڑی شکایتیں لگائی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ والے دن یاد کرائے تھے، تمہیں کیا پتا ہم نے کیسے زندگی گزاری تھی، تمہیں کیا پتا اسلام کے ساتھ ہم کیسے کیسے جیے تھے، تمہیں کیا پتا وہ دن ہم نے کیسے دیکھے تھے۔ آپ سوچیں نا، مطلب سارا مکہ آپ کو غلط ہی کہہ رہے ہیں، آپ کا ابا ہے وہ بھی آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، اماں ہے وہ بھی۔ سعد بن ابی وقاص کی امی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تو سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو جا کے منا لے۔ وہ کہتی تھی سعد اگر جب تک بتوں کی پوجا شروع نہیں کرتا میں کھانا پینا چھوڑ دوں۔ پھر سعد نے کیا کہا تھا کہ اماں تو ایک ہے، اگر تیری جگہ 100 مائیں بھی ہوتی نا اور ایسے ہی بھوکی مر جاتی نا، میں سب کو مار دیتا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سعد کا دین ٹھیک نہیں ہے، سعد نمازیں صحیح نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں سعد نمازیں صحیح نہیں پڑھتا، آپ چیک کریں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے بس کریں، کافی ٹائم ہو گیا آج، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی حدیث ہم کل پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔